مجبوری ہے۔ یہ پنجاب کالج کا جو واقعہ ہوا ہے نا، جو وزیر اعلیٰ ہے نا وہاں پہ، ان کا کردار تو ساری قوم پر واضح ہے، جو بھی ان کا پرانا ریکارڈ ہے کہ یہ کس نیچر کے لوگ ہیں۔ لیکن ایک بات ضرور کہہ دوں، ایک واقعہ کچھ عرصہ پہلے ہوا تھا، 4 شرطیں اس وقت کے وزیر اعظم نے لگائی تھیں۔ ان کو چوک پہ لٹکا دیا جائے، آپ کو وہ نام یاد آ جائے گا۔ اس نے کہا تھا ایک ایسا کیمیکل ایگزامینیشن کیا جائے اور اس کے بعد ان کا آپریشن کیا جائے جو ساری زندگی کے لیے پھر نامرد ہو جائے، یا ان کو نکال دیا جائے ملک سے۔ او ینفو من الارض، جو اس طرح کا زنا کا جبری زنا کا جرم کرتا ہے، قرآن کہتا ہے ان کو جلا دو، ان کو مار دو یا نکال دو۔ اور یہ دفاع کر رہی ہے ریاست آپ کی۔ ریاست دفاع کر کے کیا کہہ رہی ہے؟ وہ خود ہی مر گئی، وہ بچی خود ہی مر گئی، تو خدا تمہیں بھی اسی طرح خود ہی مار دے۔ تم اتنے ظالم علی الارض ہو کہ فرعون کی طرح ترمیمیں کرنے پہ لگے ہوئے ہو، اور یہ یاد رکھو یہ ترمیم ایسی ترمیم ہے جس پر عام شہریوں کے قتل کا جواز کا ٹھپا لگ رہا ہے۔ اگر یہ ترمیم ہو جاتی ہے تو اگر تمہیں کوئی مار دے گا کوئی اس کی سنوائی نہیں ہے، یہ ایسی ترمیم ہے۔ پہلے امریکہ مارتا تھا ڈرون کے ذریعے، ڈالر لیتے تھے، اب اس کے پالتو کتے مسلمانوں پر حکمران بنے ہیں۔ یہ کہتے ہیں ایسی ترمیم کرو کہ ہمیں بھی یہ اجازت ہو اپنے شہریوں کو بلا وجہ مارنے کی۔ اور کیا کہتے ہیں، وہ یہودی ایجنٹ تھا عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ، یہودیوں کے ایک بڑے عالم کے بیٹے، اور یہ عالم تھے، مسلمان ہو گئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے۔ مختصر کرتا ہوں ورنہ واقعہ بڑا لمبا ہے، دل دوز ہے، رلانے والا واقعہ ہے، اللہ کی قسم رلانے والا واقعہ ہے۔ مسلمانوں کچھ سوچو، جن لوگوں نے اس شخص پر یہودی ایجنٹ کا فتویٰ لگایا یا جو بھی کہا، اللہ کی قسم وہ کل یہودیوں کے ساتھ پیش ہوں گے۔ میں عبداللہ بن سلام سب سے بڑے یہودیوں کے عالم کا واقعہ لے کر آیا ہوں۔ حضرت عمر فاروق میں سفر بیت المقدس میں یہ حضرت عمر فاروق کے ساتھ تھے۔ جب صلح بیت المقدس یہودیوں کے ساتھ ہوئی، حضرت عمر کے ساتھ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ تھے۔ پھر جب حضرت عثمان کا دور آیا، سنیے ذرا، بلوائی آئے، یہ اندر گئے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے پاس۔ حضرت عثمان سے کہا میں آپ کی خدمت کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ یہ بڑے ہی معتبر اور معزز شخصیت تھے، یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو انہوں نے نبی علیہ السلام سے کچھ نہیں کہا تھا، یہی کہا تھا کہ جب میرے وہ رہبان وغیرہ آئے نا، میرے یہودی بڑے بڑے سردار آئیں، ان سے پوچھنا یہ بندہ کیسا ہے، بس ایک سوال کرنا۔ فضل بھائی کو پتہ ہوگا، یہ صاحب بصیرت آدمی۔ کیا کہا تھا؟ نبی علیہ السلام سے کہا جب میرے قبیلے کے یہ سرداران یہود آئیں، ان سے صرف اتنا پوچھنا کہ عبداللہ بن سلام کیسے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیسا آدمی ہے عبداللہ بن سلام؟ کہا ہمارے قبائل سے سب سے معزز، معتبر، محترم ہے۔ نبی علیہ السلام نے پیچھے سے بلایا عبداللہ بن سلام کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہا یہ مسلمان ہو گیا ہے، تم بھی مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے خود کہا آ کر کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، تم بھی پڑھو۔ وہ کہتے ہیں ہاں، ایسے ایسے کرنے لگے اور کہتے ہیں یہ تو بڑا بدبخت ہے، یہ تو بڑا شقی ہے، یہ تو بڑا منحوس ہے۔ نبی علیہ السلام نے کہا بس ایک لمحے میں پینترا بدل گئے ہو، پہلے اس سے محترم کوئی نہیں تھا، اب اس سے ذلیل کوئی نہیں، یہ کیسے تم مذہب کو مانتے ہو؟ آگے چلو، پہلے وہ تمہارا ہیرو تھا، اب یہودی ایجنٹ بن گیا کیونکہ تمہاری کرسیاں چھین رہا ہے۔ حضرت عثمان کہتے ہیں گھر سے باہر چلے جاؤ اور ان بلوائیوں کو منتشر کرو۔ یعنی اتنا اعتبار تھا کہ عبداللہ بن سلام کی یہ بلوائی بات مان لیں گے، کیونکہ ان کا ٹیکہ ہی بڑا ہے، عزت ہی بڑی ہے، سارے مسلمان عزت کرتے تھے۔ یہودیوں کا بڑا عالم مسلمان ہوا تھا، نبی کے ہاتھ پہ ہوا تھا۔ جب یہ باہر آئے انہوں نے تقریر کی، پرزور تقریر کی، یہ الفاظ ہیں، یعنی یہ خطیب بھی تو تھے نا، جو معزز ہوگا پھر وہ جلوے والی تقریر بھی تو کرے گا۔ انہوں نے کہا لوگو ایھا الناس، میرا نام عبداللہ بن سلام ہے، میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پہ اسلام لایا، میں آج آپ کو یہ گواہی دیتا ہوں کہ یہ دار الہجرہ مدینہ المنورہ فرشتوں کا نشیمن ہے، تم اس آدمی کو قتل کرنا چاہتے ہو، اور
اللہ کی جو تلوار ہے غضب کی وہ ابھی تک نیام میں بند ہے، اگر تم نے ان کو قتل کر دیا تو وہ تلوار نیام سے باہر آ جائے گی اللہ کی، پھر کبھی نیام میں نہیں جائے گی، قیامت تک تم لڑتے رہو گے اور فرشتے مدینۃ المنورہ سے چلے جائیں گے۔ اس لیے ڈرو، خدا سے ڈرو، اس شخص کے ساتھ ظلم نہیں کرو۔ وہ جو بلوائی تھے وہ کھڑے ہو گئے، وہ پتہ کیا کہتے ہیں؟ اے عبداللہ بن سلام، تو یہودی ہے، اور لوگوں سے کہتا ہے ان کا سردار، اس کو بھی قتل کرو اور عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی قتل کرو۔ کتنے سال بعد خلافت عثمان میں کون سا الزام لگایا جو کئی دہائیاں پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ پہ اسلام لائے، دوبارہ وہی تانا دیا کہ یہودی ہے، اس کو قتل کر دو، حضرت عثمان کو بھی کر دو۔ پھر آج تک ہم قتل ہوتے آ رہے ہیں، اور یہی کام آپ کے ملک میں لوگوں نے کیا ہے کہ وہ کبھی تو تھا جو تھا، لیکن جب وہ پاکستان کا حکمران بنا، جو اسلام کو اور پاکستان کو عمران خان نے فائدے پہنچائے، عبداللہ بن سلام خندق اور خندق کے بعد ساری جنگوں میں شریک ہوئے تھے، اسلام کا اتنا فائدہ کیا عبداللہ بن سلام نے کہ اسلام غلبے پہ رہا۔ جب حضرت عثمان کی باری آئی، ان بلوائیوں نے کہا کہ یہ یہودی ہے، اس کو بھی مار دو، حضرت عثمان کو بھی مار دو، معاذ اللہ، نعوذ باللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ہم ایسے مسلمان ہیں، ساری زندگی کو ہمارے ساتھ نیکیاں کرے، ایک بار حق کی کر دو، بندے دے پتر مونہ غلط کر رہے ہو، یہودی جنٹ۔ اس شخص نے کہا تھا کہ جو بھی ایسے جرم میں جیسا پنجاب کالج میں ہوا ہے مجرم قرار پا جائے، اس کو چوک پہ لٹکا دینا چاہیے۔ اور آج کے وزیر اعلیٰ اور وزیر اعظم کیا کہتے ہیں؟ ہوا ہی نہیں ہے، سیڑھیوں سے گری ہے تو سیڑھیوں کی ویڈیو لے آؤ۔ اللہ رب العالمین اس ملک پہ رحم کرے، ہم بڑے ظالم ہیں، ہم خدا کی غضب کی تلواریں نکلوا چکے ہیں، اور یہ تلواریں ہم پر برس رہی ہیں۔ ہم اپنے ہی ملک کے طالب علموں کو کہہ رہے ہیں دہشت گرد ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں؟ ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہ جمہور فروش حکمران ہے، یہ ووٹ سے نہیں آئے اس لیے تمہیں مار رہے ہیں، اگر تمہارے ووٹ سے آتے تمہارے ووٹ کی قدر کرتے۔ اللہ